الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ کورس 2 کے آج اعادہ کے سبق میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم کورس 2 کو مکمل طور پر ریوائز کریں گے۔ الحمدللہ پچھلے لیسن تک ہم نے کورس کو مکمل کر لیا تھا، یعنی کہ سورہ بقرہ کے ہم نے پہلے 5 صفحات کو الحمدللہ پڑھ لیا، اور آج ان 5 صفحات کا اعادہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہمارا فائنل کوئز ہوگا۔ تو اعادہ کے لیے یہ طریقہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کا جو قرآن والا حصہ ہے پہلے 5 صفحات کو ریوائز کریں گے، اور اس کے بعد جب ہم گرامر پر جائیں گے تو جتنے بھی ٹیبل اب تک ہم اس کورس میں پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ ان تمام ٹیبلز کو آپ سے سنیں گے۔ اس لیے آج کے اس سیشن میں آپ سب لوگوں نے جاگ کر بیٹھنا ہے اور اپنے مائک کو پہلے میوٹ رکھیں، جب کہا جائے تو اس کو مائک کو انمیوٹ بھی کریں، اور کوشش کریں کہ جب آپ مائک کو انمیوٹ کر رہے ہوں اس وقت آپ کے پاس اور کوئی ایکسٹرا آواز نہیں ہونی چاہیے تاکہ کلاس میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ آئیے شروع کرتے ہیں اس کورس سے۔ کورس کے مقاصد کیا تھے؟ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان مقاصد میں سے کتنے مقاصد کو ہم نے حاصل کیا۔ پہلا مقصد تھا کہ قرآن مجید کے شروع کے 5 صفحات کو پڑھنا، الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور قرآن مجید کی ہر سطر میں ہر لائن میں موجود 7 الفاظ کو جاننا، یعنی کہ شروع میں ہم نے QC1 میں جیسے پڑھا کہ جو 15 لائنوں والا قرآن پاک ہے اس کے ہر لائن میں تقریباً 9 الفاظ ہیں۔ ہم نے کورس کے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ QC2 کے شروع میں ہمارے لیے ہر لائن میں 3 یا 3 سے کم الفاظ نئے ہوں گے، یعنی کہ 6 الفاظ ہم جانتے ہوں گے اور 3 یا اس سے کم الفاظ ہمارے لیے نئے ہوں گے۔ اور ہم نے وہاں پہ یہ بات بھی پڑھی تھی کہ جب یہ کورس ہم مکمل کر چکیں گے کورس 2، اس وقت ہم 9 میں سے 7 الفاظ کو جانتے ہوں گے، یعنی کہ 2 الفاظ ہمارے لیے ہر لائن میں تقریباً نئے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم اس ٹارگٹ کو بھی اچیو کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ مقصد بھی حاصل ہو چکا ہوگا۔ اور پھر ہم نے یہ قرآن کے اس کے کورس 2 کے مقاصد میں یہ تھا کہ اشاروں اور فکروں کے ذریعے سے ہم نے نئے الفاظ اور معنی کو سیکھنا ہے، کیونکہ اس کورس کے اندر 2 بڑے چیلنج تھے ہمارے لیے۔ ایک ان کے معنی کو سیکھنا، الفاظ کے، قرآنی آیات کے جو کہ ہمیں، اور اس کے ووکیبلری کو جاننا، اور دوسرا تھا گرامر کو سیکھنا۔ تو اشارات اور فکروں کی مدد سے ہم نے اس کے ووکیبلری کو جانا، ان کے الفاظ کے معنی کو جانا، اور گرامر کے لیے ہم نے جو TPI کا میتھڈ استعمال کیا اس سے ہم نے الحمدللہ گرامر کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے سمجھ لیا۔ جو کورس 2 میں ہم نے جتنے بھی ٹیبلز کو پڑھا ہے، جتنے افعال کو ہم نے پڑھا ہے، ان کو گرامر اور TPI کے ذریعے سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہے۔ اور پھر ایک بڑا مقصد کہ قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا کہ ہم نے کیسے ہم اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، کیونکہ پڑھنا تو الگ چیز ہے، اس کے بعد پڑھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں لانا، کہ جو جو احکامات قرآن پاک میں
بتائے گئے ہیں، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ یہ مقصد امید ہے کہ ہم نے کافی حد تک اس کو بھی حاصل کیا ہوگا۔ کوشش کی ہوگی ہم نے کہ جو جو احکامات ہم اس میں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان قرآن کی آیات کے اندر، ان کو ہم عملی جامہ پہنائیں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اگر مکمل طور پر ہم نہیں بھی لا سکے تو امید کرتا ہوں کہ ہم سب نے اس کے لیے کوشش ضرور کی ہوگی۔ اور اس کے مقاصد میں کہ قرآن کریم کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا شروع میں کہ قرآن کریم کے ہر سطر میں کم از کم ایک کمزور فعل اور ایک صحیح فعل ہے، تو گویا کہ ان کی تعداد بھی دونوں کی برابر ہم نے پڑھی تھی۔ اور اس کے بعد 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا، جیسے کہ QC1 میں ہم نے تقریباً 100 کے قریب عربی بول چال کے جملے سیکھے تھے۔ کورس 2 میں الحمدللہ ہم نے اس سے ڈبل جو ہے وہ تعداد جملوں کی سیکھی ہے، کہ جتنے بھی افعال ہم نے پڑھے ہیں ان ہر فعل کے ساتھ ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے، اس کے ماضی اور اس کے مضارع اور اس کے امر وغیرہ کے ساتھ عربی بول چال کے جملے ہم نے بنائے تھے الحمدللہ۔ یہ سارے مقاصد الحمدللہ ہم بہت حد تک ہم اس کو اچیو کر چکے ہیں۔ اور کورس 2 کے جو 5 صفحات ہم نے پڑھے تھے اس کے اندر جو مین ٹاپک ہے وہ ہے ہدایت کا، کہ متقین کے لیے ہدایت ہے کیونکہ وہ متقین ہدایت کے اہل ہیں، اور کافرین اور منافقین کے لیے ہدایت نہیں ہے چونکہ وہ فسادی ہیں، دو رخی ہیں وغیرہ۔ اور قرآن کی دعوت ہے، اور آخری صفحے میں ہے آخر میں کہ جو ہدایت ہے وہ سب سے پہلے ملی کس کو؟ جو سب سے پہلے انسان تھے آدم علیہ السلام کو ہدایت ملی۔ یہ اس کورس کے 5 صفحات کا ویو ہے۔ تو 5 صفحات کو ہم نے اپنے فنگرز پر اس طرح سے دیکھا تھا، ایک انگوٹھا اور 4 انگلیاں جو ہیں ان پہ 5 صفحات کے اشارات کو ہم نے پڑھا تھا۔ اشارات کو اپنے ایک دفعہ ریوائز کر لیں جلدی سے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ پہلے صفحے کے اشارات ہیں: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کو اس طرح کیجیے اور ساتھ اشارے بھی کیجیے۔ دوسرے صفحے کے اشارات ہیں: کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں کیونکہ وہ فسادی اور بیوقوف ہیں اور دو رخے ہیں۔ تیسرے صفحے کے اشارات ہیں: پھر ان کے لیے منافقین کے لیے مثال تھی آگ کی مثال، بارش کی مثال، پھر قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ چوتھے صفحے کے اشارات ہم نے پڑھے تھے: وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ پانچویں اور آخری صفحے کے اشارات ہم نے پڑھے تھے: خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ یہ جو اشارات ہیں ہمیں اس طرح فنگر ٹپس پر ہمیں یاد ہونے چاہیے، یہ ہمیں انشاءاللہ بہت اس سے فائدہ ہوگا مضمون کو سمجھنے میں۔ اب ان اشارات کو شارٹ ورڈ میں یاد کیجیے۔ سورہ فاتحہ کے 2 اشارات: تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ہدایت صفات جو ہے یہاں سے سورہ بقرہ کے اشارات شروع ہوتے ہیں جو پہلی ابتدائی آیات ہیں۔ پھر منافقین، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ تیسرے صفحے کے اشارات: آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ چوتھے صفحے کے اشارات: وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ پانچویں صفحے کے اشارات: خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ اب یہ اشارات امید ہے کہ ہم نے یاد کر لیے ہوں گے۔ اب اس کے بعد جو پہلا صفحہ تھا جو ہم نے پڑھا اس میں سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی جس کے 2 اشارات تھے: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا۔ اللہ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین سے، اور ہدایت کی دعا اہدنا الصراط المستقیم سے۔ اور پھر تیسرا اشارہ تھا متقیوں کے لیے ہدایت، کہ جہاں پر لوگوں کی اقسام بیان ہوئی تھی، متقی تھے اور ایک آگے پھر ہم پڑھیں گے اگلے صفحے پر وہ کافرین و منافقین۔ تو متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، یہ پہلے صفحے کے 4 اشارات ہیں جو ہم یاد کر چکے ہیں۔ اب ہمارا یہ طریقہ ہے کہ یہاں پر
ہم یہ جو آیات آپ کے سامنے ہیں ان کا ترجمہ کریں گے، اور ترجمے کے لیے میں ایک ایک کا نام بولوں گا، وہ ترجمہ کرتے جائیں گے تاکہ جو ہمارے کوئزز میں جو چیزیں آتی ہیں ہم صرف انہیں کو زیادہ ان پہ فوکس کریں گے، جیسے ترجمہ آ جاتا ہے آیات کا، فریزز کا ترجمہ آ جاتا ہے، تو وہ ہمیں تاکہ آسانی سے یاد رہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کا ترجمہ کریں گے، میں نام بولتا جاؤں گا۔ عبدالحی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اپنے مائک کو انمیوٹ کیجئے اور سورہ فاتحہ کا مکمل ترجمہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط، یعنی ہدایت دے ہمیں، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پہ آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے غضب کیا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد جو اس پیج پر یہ پہلے دو اشارات کا ہم نے ترجمہ کر لیا ہے، اس کے بعد جو سورہ بقرہ کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اس پیج کا کریں گے۔ اختر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اختر بھائی۔ الف لام میم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر اس کے معنی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں، نہیں ہے کوئی شک اس کتاب میں، فی ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کی، ومما رزقناہم ینفقون، اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے عطا کیا۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بما انزل الیک، ینفقون کا ترجمہ آتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، رزقناہم، یقیمون نماز قائم کرتے ہیں، اور ینفقون خرچ کرتے ہیں، یہ مضارع ہے۔ اور مضارع کے جو ترجمہ ہوتا ہے وہ آپ نے پڑھا ہے کہ وہ ہوتا ہے کنٹینیو کا بھی ہوتا ہے، اس کا یہ ترجمہ پریزنٹ کا اور فیوچر کا دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بما انزل الیک، ایمان لائے نہیں، ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون یہ بھی مضارع ہے۔ سوری، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو ان سے پہلے نازل کیا گیا اس پر، وما سے وما انزلہ، اور اس چیز پر جو نازل کی وبالآخرۃ، ان سے نہیں، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے اور آپ کے، بما انزل الیک، آپ سے پہلے، وما انزل من قبل، اور آپ کے بعد، قبل کا بعد یعنی ایسے ہے، بما انزل الیک، جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، آپ سے پہلے جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب اس میں انزل الیک جو ہے آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس سے آپ سے پہلے جو چیز نازل کی گئی اس سب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آخرت پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ترجمہ ہم نے ان آیات کو دیکھا ہے، اسی صفحے میں ایک اور چیز ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ جو پڑھی ہے، سورہ فاتحہ سے ہم نے کچھ عادات سیکھی تھی، تو وہ عادات جو ہیں وہ ہمیں رکھتے ہیں
جی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں بول رہے ہیں. جی آخرت پر یقین رکھتے ہیں. سر اس میں جو ہے سورہ فاتحہ ہم نے اس صفحے پر پڑھی ہے. تو سورہ فاتحہ سے ہم نے کچھ عادات سیکھی تھیں، تو ہمیں عادات وہ کون سنائیں گے؟ یہ سسٹر انیلا اسحاق ہے ہمارے ساتھ. کتنی عادات ہم نے سیکھی تھیں اور وہ کون کون سی عادات تھیں، ہم نے کچھ بتا دیں پلیز. یہ سسٹر انیلا ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی جی آپ کی آواز ابھی آئی ہے. جی سر، ہم نے 12 عادات سیکھی تھی اس میں سورہ فاتحہ میں. سب سے پہلے تو سب سے پہلی عادت جو تھی وہ اس میں تعوذ میں تھی، یعنی سیفٹی فرسٹ میں آ جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عادت نمبر 2 جو ہے وہ بسم اللہ کی تھی کہ ہر کام جو ہے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اس کے بعد جو ہے رحمان الرحیم سے ایک عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے رحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ غلط نہیں کر سکتے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ رکھنی ہے. اور اچھا ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین، اس سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ اس سے یہ ہے کہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے، اس کی نیت کرنی چاہیے. ہر کام میں ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم، اس سے کون سی عادت ہم سیکھتے ہیں؟ سر یہ سیدھے راستے کو پہچاننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. یہ آخری ہے اس میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے میں سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ یہ برے لوگوں سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. اچھا جی، اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ اب ہم نے سورہ بقرہ کی جو آیات پڑھی ہیں، ان میں متقیوں کی صفات متعلق ہے کہ متقیوں کی کتنی صفات ہیں اور وہ کون کون سی ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہیں عتیقہ. مائک کو پلیز موٹ رکھیں. جی یہ ہے ہمارے ساتھ. چلیں عاطف حسین بھائی، بردر عاطف حسین، متقیوں کی کتنی صفات ہم نے پڑھی ہیں ابتدائی آیات میں اور وہ کون کون سی ہیں؟ نہیں آپ ہمارے ساتھ؟ ڈاکٹر محمد لطیف، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس سر. جی آ رہی ہے. میں ترتیب سے خود ہی نام میں اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ سب لوگوں کو جو ہے نا وہ سب لوگ جاگ جائیں. جن لوگوں کے نام بول رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں یا صرف آن کر کے کہیں چلے گئے؟ بردر فہیم الدین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جلدی سے صفات بتا دیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں متقین کی کتنی اور کون کون سی صفات ہم نے پڑھی؟ متقین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید پر اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ ہم نے جو پہلے صفحے کی مین چیزیں ہم نے کی ہیں، ترجمہ کر لیا اور باقی چیزیں کی ہیں. یہ دوسرا صفحہ ہمارے سامنے ہے، اس کے اشارات ہم دیکھیے گا. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، کیونکہ وہ فسادی اور بیوقوف ہیں اور 2 رخ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پہلے پیج میں ان کا تذکرہ تھا جو متقین تھے. اب دوسرے جو صفحہ ہے اس کے اندر کافرین و منافقین کا تذکرہ ہے. تو ان میں جو پہلا اشارہ ہے کافرین کو ہدایت نہیں، ان کی اس کے آیات شروع ہو رہے ہیں ان الذین کفروا. یہاں سے ترجمہ کیجئے. فائقہ اظہار، سسٹر فائقہ اظہار.
سب ایکٹیو بیٹھے ہوں گے تو جلدی سے جس کا نام ہے وہ جلدی سے کوشش کریں تاکہ ہم آگے بھی جا سکیں. نیکسٹ پہ موو کر جائے کریں عبد الرحمن صاحب، اس طرح ٹائم نام دیکھ رہا ہوں. اگر آپ کو آ رہی ہے شاید تو آپ اگر نام دیکھ لیں وہاں سے ترتیب سے بول دیجیے مجھے وہ سارے کرتے ہیں نام ڈھونڈتے ہوئے. مجھے پتہ نہیں ہے کہاں سے سٹارٹ لینا، میں دیکھ لیتی ہوں. عاتقہ انصر ہیں، نام میرے پاس آ رہا ہے. سسٹر عاتقہ انصر بولیں گی، بولنا چاہیں گی؟ ادروائز بردر عاطف، جی بردر عاطف نے ٹرن لے لی تھی. نہیں یہ نہیں عاطف حسین، بردر عاطف حسین اگر ٹرانسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو کریں. یہ نام ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ تاکہ سب کی باری آ جائے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جی اب انہوں نے مائک آن کیا ہے. بردر عاطف حسین بولیں گے. بالکل تھوڑی سی نیٹ ورک تھوڑا سا ویک ہے، کٹ رہا ہے میرا سلسلہ، باقی وہ میں دیکھتا ہوں ابھی چیزیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ایک فریز جو ہے وہ پڑھتے جائیں، ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے جائیں. اے سر اولئک، اور وہ لوگ علی ھدی من ربہم، ہدایت پر ہے، من ربہم اللہ کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور وہ لوگ وہ ہے فلاح پانے والے، فلاح پہ ہے. مطلب ان الذین کفروا، اور جن لوگوں نے، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، کفروا سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم کہ کیا تم ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ان کو ڈرائیں. انذرتہم ان کو ڈرایا جائے. ام لم تنذرہم، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈرائیں، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، یا آپ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ مہر ہے اللہ کی طرف، ختم اللہ کی طرف سے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم مہر لگا دی. ختم اللہ کا دیکھیں خاتمہ کیا ہے، ماضی کا ترجمہ کریں گے نا، اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے مہر لگا دی. ہاں ختم اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، سماعت پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے بہت بڑا آخرت میں عذاب ہے. ماشاءاللہ. جی آگے ہمارے ساتھ کون ہے؟ یہ جو دوسرا اشارہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یہاں سے ڈاکٹر محمد لطیف ہیں، بردر ڈاکٹر محمد لطیف. آگے بولتے ہیں میں خیال میں نہیں تو پھر سسٹر فائقہ اظہار کا تو شاید ٹرن آ گئی تھی، فائقہ اظہار کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ اشارہ ہے منافقین کو ہدایت نہیں. جی وَمِنَ النَّاسِ سے، اور جو لوگ مَن لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں یقولو آمنا، کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر آخرت پر، وما ہم بمؤمنین اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے ایمان لانے والے. ایمان لانے والے.
युखादिऊन अल्लाह, धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, और वमा, उन लोगों को, ये पिछला तर्जुमा साथ मिलेगा ना, धोखा देते हैं अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए। जी, वमा, और यख्दाउना, और नहीं धोखा देते, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपने आप को, वमा यशउरून, और वो शऊर नहीं रखते, समझ नहीं रखते, फी कुलूबिहिम मारदुन, उनके दिलों में मर्ज है, फज़ादहुमुल्लाहु, अल्लाह ने ज्यादा किया, मारदा, उनको उनकी उनकी बीमारी मर्ज को अल्लाह ने ज्यादा कर दिया। जी ज्यादा कर दिया, वलाहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है, बिमा कानू यक्ज़िबून, क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। बोला करते थे, माशाल्लाह जी। ये दूसरे इशारे का तर्जुमा था और इसमें हमने जो चीज़ पढ़ी है, जैसे मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, ये दूसरे इशारे का तर्जुमा किया। और तीसरा इशारा है, और इसमें एक बात की गई है कि उनकी मरज को ज़्यादा कर दे। मरज क्या थी, ये ज़हन में रखिएगा, शक की बीमारी थी दिलों में और ख्वाहिशात की बीमारी थी, ये दो बात इसमें ज़हन में रखिएगा। तीसरे इशारे का तर्जुमा कौन करेगा जी? फसादी और बेवकूफ़। व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, यहाँ से हैदर मीर ब्रदर जी, हैदर मीर कर लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कहाँ पे हैं इस ये इज़ा की रही इज़ा, और जब क़ीला लहुम, कहा जाता है उनसे, ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ि, कि मत फैलाओ फसाद, फसाद मत करो ज़मीन में। क़ालू, वो कहते हैं, इन्नमा, हम तो नहनु मुस्लिहून, बस इस्लाह करने वाले हैं। अला, हालांकि इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून। अला का तर्जुमा है गौर से सुनो या मुतवज्जे हो जाओ। अच्छा, इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून, बेशक वही लोग साथ करने वाले, साथ फैलाने वाले हैं। अच्छा, वलाकिन ला यशउरून, लेकिन वो शऊर नहीं रखते, समझ नहीं रखते। व इज़ा क़ीला लहुम, और जब कहा जाता है उनसे, जब कहा जाए उनसे आमिनू, कि ईमान लाओ, कमा आमनन नासो, जैसे ईमान लाए लोग। क़ालू, वो कहते हैं, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएं, कमा आमनस सुफहाओ, जैसे ईमान लाए बेवकूफ। अला, यकीनन, ये आपने कहा था क्या यकीनन, या अला का तर्जुमा गौर से सुनो। ओके, अला, गौर से सुनो। इन्नहुम हुमुस सुफहाओ, बेशक वही बेवकूफ हैं। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन वो इल्म नहीं रखते। माशाल्लाह। ये अच्छा, अला का तर्जुमा वैसे कर लें, जान लो या आगाह हो जाओ, क्योंकि अगर हमने कहा ना गौर से सुनो, तो ये समिया से कहीं मिक्स ना कर लें, समात वाले फेल से। तो अला असल में एक वार्निंग वर्ड होता है, हर्फ तंबीह कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है बीवेयर, जान लो, खबरदार हो जाओ, इस तरह से इसका मानी होता है। नेक्स्ट में ख्याल सिस्टर इरम नवीद कर लेंगी। ये दूसरा आखिरी इशारा इस सफ़े का, दो रुखे। व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा, और जब, लकू, वो मिलते हैं, अल्लज़ीना, उन लोगों से जो, आमनू, ईमान लाए, कालू, वो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान ला चुके। व इज़ा, और जब, खलाओ, तन्हा होते हैं या अकेले होते हैं, इला शयातीनहिम, अपने शैतानों के साथ, कालू, तो वो कहते हैं, इन्ना, बेशक, माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नखनो, हम तो बस मुस्तहज़िऊन, मजाक कर रहे हैं। हम तो मजाक कर रहे हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ, अल्लाह मजाक करता है, बिहिम, इनके साथ, वयमुद्दुहुम, और ढील देता है उन सबको, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, या महून, वो भटकते फिर रहे हैं। उलाइका,
یہ وہی لوگ ہیں الذی جنہوں نے اشترا والدلالۃ خرید لیا ہے گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے، فما ربحت پس نہ فائدہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانو اور نہ تھے وہ لوگ معتدین ہدایت پانے والے۔ ماشاءاللہ۔ یہ دوسرے صفحے کے اشارات بھی یہاں پہ ہم یہ ایک تھوڑی سی میں تجوید میں اصلاح کر دوں، اولئک الذین کے بعد آپ نے کہا تھا اشترا، تو اس کو کہیں گے اشترا، اور کہیں گے اشتروا الدلالۃ، کیونکہ یہ کمبائن ہوا ہوا ہے تو اس کو ویسے زیر سے پڑھتے ہیں، اشتروا الدلالۃ بالہدا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ جی یہاں تک آپ لوگ سب لوگوں کو ترجمہ سمجھ آ رہا ہے؟ اصل میں ترجمہ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ان آیات کا کے فریزز دیے جائیں گے کوئزز میں، تو تاکہ آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ریوائز ہو جائیں۔ جو چیزیں ہم نے کوئزز میں نہیں دینی ہوتی ہیں وہ میں ریوائز نہیں کروا رہا بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کے بعد ہمارا ہے آگ کی مثال کا اشارہ ہے، یہ تیسرے اور صفحے کے ایک آگ کی مثال۔ جی، اور ایک ہے لینوو ٹیب کے نام سے کوئی سسٹر یا بردر ہیں، ان کا نام نہیں آ رہا تو ان کی ڈیوائس کا نام آ رہا ہے، اگر وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں۔ نہیں تو آگے ہیں بردر ملک مجید نام ہے شاید، ملک مجید۔ جی ملک مجید کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، فلما اضاءت، جب اس نے روشن کر دیا، پھر جب اس نے روشن کر دیا ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ، تو چھین لی اللہ نے، بنورہم، ان کی روشنی، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ نہیں دیکھتے، صم بکم، بہرے ہیں، گونگے ہیں، عمین، اندھے ہیں، فہم، پس وہ، لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے۔ یہ سموں کا ترجمہ ہوتا ہے گونگے ہیں، بکمن کا ترجمہ ہے بہرے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ سمن کا مطلب ہے بہرے ہیں، بکمن کا مطلب ہے گونگے ہیں۔ سم کو سننے سے یاد کر لینا اور بکم کو بولنے سے یاد کر لینا، با کو با سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا مکس ہو جاتا ہوتا ہے نا، تو میں نے تو اندازہ اس طرح سے کیا تھا، شروع میں سیکھا تھا تو سمن سواد کو سین سے تھوڑا سا قریب ہے نا، تو میں نے اس طرح سے جو سن نہیں سکتے وہ سمن ہے، جو بول نہیں سکتے وہ بکمن ہے، تو با اور با کو میچ کر لینا۔ تو عمیون کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ اندھے کو کہتے ہیں۔ یہ پہلی مثال تھی تیسرے صفحے کی، اس کے بعد دوسری ہے بارش کی مثال۔ سسٹر ماریا کریں گی۔ ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ لوگ سے کہ یہاں پر جب آپ، سوری اختر بات کر رہا تھا، میں نے یہ کون سا بات کر رہے ہیں؟ سوری، جیسے سسٹر نے کہا کہ سمن اور سننے اور بکمن بولنے سے، جو ہے اندھے جو ہے اینک سے آپ یاد کر لیں، اینک سے، تو وہ آپ کو اس ریفرنس سے یاد ہو جائے گا۔ سوری، تھینک یو۔ جی اچھا، یہ جی میں کروں؟ اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آیات کے ہم پڑھ رہے ہیں، اشارات پڑھ رہے ہیں، ان کے ڈفرینٹ کلر بھی آپ کو پیج پر نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں کوئی خاص ورڈ آپ دیکھیے گا کہ اس ورڈ سے آپ کو پہچان جو کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اس نے کون سا اشارہ دیا کہ اس کے اشارے کا نام کیا ہے؟ جیسے اب پہلی مثال ہم نے پڑھی ہے آگ کی مثال، تو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، تو اس ورڈ سے استوقد نارا، یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ آگ کی مثال اس میں بیان کی گئی، اور مثل کا لفظ بھی ہے، اس سے آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ آگ کی مثال اس اشارے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے باقی جو اشارات ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ تو اگلا اشارہ کیجیے گا، یہ کون سی سسٹر تھی؟ بارش کی مثال۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یا کسیب من السماء، جیسے بارش، من السماء آسمان سے، فیہ
اس میں ظلماتن جس میں اندھیرے ہوں، ورعدم وبرق اور گرج چمک، یجعلون وہ یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم فی اذانہم اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں، اذانہم کانوں میں، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں، من السوائی کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت ڈر سے موت کے، واللہ اور اللہ محیطم گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو، یکاد البرق قریب ہے بجلی، یخطف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب بھی، اضاء چمکتی ہے، لہم ان پر، مشوا فیہ تو مشوا فیہ اس میں چلنے لگتے ہیں اس میں، وَإِذَا اور جب ازلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ اور اگر شاء اللہ چاہے اللہ یا چاہتا اللہ، لَذَهَبَ تو چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر قادر ہے ہر چیز پر۔ ماشاءاللہ، یہ دوسرا اشارہ تھا بارش کی مثال، اس کے اندر بھی الفاظ آئے ہیں، او کصیب من السماء، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہیں، اس سے پتہ چل جائے کہ یہ بارش کی مثال ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور آگے تیسرا اشارہ ہے قرآن کی دعوت، یا ایھا الناس اعبدوا سے۔ محمد احمد ہیں بردر۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو شفیق بخاری کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تتقون تم پرہیزگار بن جاؤ، الذی جس نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشوں فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء اور چھت۔ آسمان کو کیا بنایا؟ چھت۔ آسمان کو بنایا چھت، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت۔ وَأَنزَلَ اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فأخرج به پھر نکالا اس کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں سے، رزق لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس تم نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ جی ماشاءاللہ، یہ تیسرا اشارہ تھا، اور چوتھا ہے قرآن کا چیلنج۔ نثار احمد کر لیں برادر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن کنتم، وَمِن اور ان من اگر، کنتم تم ہو، فی من میں ریب شک، یعنی کہ اس میں قرآن کا چیلنج اس حوالے سے یہ اشارہ، آپ ترجمہ کیجئے، ترجمہ من سے، ما من جو، نزلنا
ہم نے اتارا ہے اس قرآن پاک میں. اللہ میرا پر اب دینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ اپنے بندے پر فاتو جو تو تم نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، اپنے بندے پر، یعنی کہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاتو تو لے آؤ، بصورتن اس طرح کی کوئی صورت، کوئی ایک صورت، من بصورتن صورت، من سے مثل من اس طرح کی یا اس جیسی، ودعو دعا سے نکلا ہوا ودعو اور بلا لو، شہداء گواہوں کو، کم اپنے یا اپنے مددگاروں کو یا اپنے گواہوں کو، من سے دون اللہ یعنی کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، ان میں نہ اگر کن تم ہو صادقین سچے، ماشاءاللہ. اب اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر اس تو جیسی تم کوئی اپنے گواہوں کو اور صورت، مددگاروں کو بھی بلا لو، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، اور اس کے لیے آپ اپنے مددگاروں کو بھی ساتھ شامل کر سکتے ہو. بلا لو. یہ تھا تم قرآن نہیں کا ایسا چیلنج. ٹھیک ہے، ان آیات سے ہاں ہمیں جی، پتہ چل رہا ہے یہ قرآن کا چیلنج ہے. تم ایسا نہیں کر سکو انشاءاللہ. جی، تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ چوتھا صفحہ ہے، وعید اور بشارت. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہاں سے چوتھے صفحے کا پہلا اشارہ ہے. رابعہ کر لیں، رابعہ احسن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن، پس اگر، لم تفعلوا تم نہ کر سکو، وَلَن تفعلوا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو ڈرو، پس اتقوا ڈرو تم، النارا آگ سے، التی وقودها جو ایندھن ہوگا اس کا، الناسو انسان، والحجارت اور پتھر. التی کا مطلب ہے اور وہ آگ، وقودھا، وقود یہ الگ ہے، ہا الگ ہے، وقودھا جس کا ایندھن الناس لوگ اور پتھر ہیں. ٹھیک. وعدت، الناسو انسان، والحجارت اور پتھر، اعدت تیار کی، جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، وبشری اور خوشخبری دیں، اور آپ خوشخبری دیں، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیا، صالحاتی نیک، انا کہ لہم ان کے لیے، انا لہم کہ ان کے لیے، بے شک، جنات بے شک، انا کا ترجمہ زیادہ تر بے شک ہوتا ہے، انا لہم، بے بے شک شک ان کے کے لیے، لیے، انا لہم کہ بے شک ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتیہا من سے، تحتیہا ان کے نیچے سے، ان کے نیچے سے، تحتی حل انہارو نہریں، مطلب من تحتی حل انہارو ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. کلما جب کبھی، رزقو منہا رزقو دیے جائیں، مطلب ان کو دیے جائیں گے، جب ان کو دیے جائیں گے، منہا ان میں سے، مطلب ان باغات میں ان کو جب دیا جائے گا، من سماواتن جائے گا نہیں، یہ روزیکو کا ترجمہ آپ نے پڑھا تھا، روزیکو یہ مجبور آپ نے پڑھا تھا آخری لیسن میں. جی جی جی، جب وہ دیے جائیں گے، جب ان کو پیش کیا جائے گا یا دیے جائیں گے. جائے گا جو ہے نا وہ تو فیوچر کے ہوتا ہے. روزی تو کو پھر رازقہ سے، رازقہ رازقو سے روزی کو ہے، ماضی ہے. اچھا، جب ان کو دیا گیا. جی لیکن سر یہ تو آگے کی بات نہیں ہو رہی فیوچر میں، کہ جب ان کو دیا، مطلب جب بھی کبھی وہ آئیں گے، مطلب اور ان کو دیں گے ہم پھل. اس کا ہوگا کہ جب کبھی وہ دیے جائیں گے نا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھول کی ٹرانسلیشن ایسے ہوتی ہے نا، اور وہ کلّا ماں کی وجہ سے ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی وہ دیے. مطلب جی جی میں کروں آگے. منہا ان باغات میں سے، من ثمرات کوئی پھل، رزقن کھانے کے لیے، قالو تو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہی ہے جو رزقنا ہم دیے گئے تھے، مطلب ہمیں پہلے دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا حالانکہ انہیں بھی
حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے، اوتو بھی حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے، متشابہہ ملتا جلتا انہیں دیا گیا تھا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی ہا اس میں فی میں ہا اس ازواج مطہراتن پاکیزہ بیویاں یا پارٹنرز، وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ماشاءاللہ، اس میں وعید بھی آ گئی اور بشارت بھی آ گئی ہے۔ مبشر الذین سے بشارت ہے اور اس سے پہلے وعید ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، کر ہی نہیں سکتے ہو قرآن پاک کی جیسی تم نہیں لا سکتے صورت، تو تمہارے لیے کیا ہوگی؟ تو ڈرو اس آگ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وعید ہے اور آگے بشر الذین آمنوا سے بشارت ہے۔ تو اگلا دوسرا میں اشارہ تھوڑا ہے، سا ایکسپلین کر رہی تھی عبد الرحمن صاحب، وہ تھوڑا سا میں ان کو بتا رہی تھی، وہ رہ گئی تھی بات، وہ آواز نہیں جا روزی کو اصل میں شاید وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ماضی کا فعل ہے نا، ماضی بھی ہے اور مجھول بھی ہے، تو جب اس کے ساتھ کلما آ جاتا ہے فار سم ریزن تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہ دیے جائیں گے، اس کو پریزنٹ ٹینس میں ہم کرتے ہیں، یعنی پریزنٹ یا فیوچر، یہاں تو فیوچر ہو رہا ہے نا کہ جب کبھی وہ دیے جائیں گے۔ یہ آئی تھنک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ جی دوسرا اشارہ دیکھیں گا، مچھر کی مثال ہے ان اللہ لا یستحیی سے، تو کون سسٹر نادیہ سلیم کریں گے؟ جی جلدی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور سٹارٹ کیجیے۔ نادیہ سلیم کر لیں، نہیں تو رابعہ مدثر کر لیں، جو بھی ریڈی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، اگلا اشارہ ہے مچھر کی مثال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں یستحی شرماتا، این کہ یضربا بیان کرے، مثلا مثال، ما کوئی، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، بعوضتاً مچھر کی، فما یا اس چیز کی، فوقہا جو اس سے بھی بڑھ کر ہو، فاما پس رہے، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون تو وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ وہ حق ہے، من ربہم اپنے ان کے رب کی طرف سے، واما اور پھر رہی بات ان لوگوں کی، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون تو وہ کہتے ہیں کہ ماذا کیا، اراد اللہ اللہ کا کیا ارادہ ہے، بہذا اس مثال کو بیان کرنے میں، مثلا مثال کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال کیوں بیان کی، اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے اس مثال کو بیان کرنے کا۔ یضلو وہ گمراہ کرتا ہے بھی اس سے، کثیرن بہت ساروں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بھی اس سے، کثیرن بہت ساروں کو، وا اور ما نہیں، یضلو وہ نہیں گمراہ کرتا بھی اس سے، الا سوائے الفاسقین فاسق لوگوں کو، فاسقین کو۔ تو یہ تیسرے مچھر کی مثال میں بعوضتاً سے آپ مچھر کی مثال لے سکتے ہیں، یہ اشارہ ہے، اور اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی مثالیں ہیں اور ہمارے سمجھنے کے لیے بیان کی گئی ہیں، اور جو فاسقین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی، وہ ایک قسم کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کرنے کا اللہ کا کیا مقصد تھا۔ تیسرا اشارہ ہے گمراہ کون، الذین ینقضون عہد اللہ، یہاں سے تیسرا اشارہ صفیہ الیاس کر لیں سسٹر۔ جی میرا مائک، السلام علیکم، مائک میوٹ تھا جس کی وجہ سے میں آنسر نہیں کر پائی ہوں، تو آپ جی آپ کر لیں نادیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان کلاس ہو الرجیم، گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں، ینقضون جو توڑ ڈالتے ہیں، عہد کو، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے، من بعد بعد اس کے، میثاقہ اس کے پختہ کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹ دیتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں، ما جو امرا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ اس کے، ان کے یوصلہ وہ جوڑے، وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو، اس طرح باماورہ ترجمہ ساتھ ساتھ ملائیں، اور وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو، ما امر اللہ بھی جس کا اللہ نے حکم دیا، ان یوصلہ کے ملایا جائے، اللہ نے جس کو ملانے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں۔
ٹھیک ہے آگے وَيُفْسِدُونَ یفسدونا اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارضی زمین میں اولئک یہی لوگ ہم وہ الخاسرون یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. جی یہاں تک ماشاءاللہ. یہ گمراہ کون کے متعلق آپ نے دیکھ لیا تیسرے اشارے کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سے روگردانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا تو وہ قطع رحمی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں. ٹھیک ہے عہد کے بارے میں وہی جو ہم نے پڑھتے ہیں جو ہم نے عالم روا میں کیا تھا یہ ہم نے پڑھا اس کے متعلق. تو چوتھا اشارہ ہے کیف تکفرون سے کفر کیسے. اب سسٹر صفیہ کریں گی. صفیہ الیاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چوتھے صفحے کا چوتھا اشارہ ہے اور یہ ہے کفر کیسے. کیفا تکفرونا کیسے تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا وکنتم امواتن حالانکہ تم تھے بے جان فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تمہیں ثم یمیتکم پھر وہ موت دے گا تمہیں ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تمہیں ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. هو الذی وہی ہے جس نے خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جو زمین میں ہے جمیعاً سب کچھ ثم استوى الی پھر متوجہ ہوا طرف السماء الی السماء طرف آسمان کی فسواہن پس اس نے برابر کر دیا انہیں 7 سماوات 7 آسمان وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. جزاک اللہ. چوتھا اشارہ جو کفر کیسے آپ نے اس کے دیکھنا ہے ان آیات کے جو پہلے الفاظ ہیں کیف تکفرون باللہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو. تو یہ کفر کیسے اس سے لیا جائے گا اشارہ ہے. اور دوسری چیز جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں ایون کہ ہمیں اللہ نے ہم ایک مردہ بے جان شکل میں تھے تو اللہ نے ہمیں زندگی دی پھر مارے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب یہ اور زمین و آسمان میں سب کچھ جب ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تو ایون کہ آسمان زمین سب کچھ پیدا کیا اور ہماری تخلیق بھی اللہ نے سب کیا اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جاننے والے ہیں. تو ان سب کچھ کے باوجود ہم اللہ کا کفر کیسے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہے 5واں صفحہ. 5ویں صفحے کا پہلا اشارہ خلیفہ پر سوال فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. یہاں سے کون رہ گئے؟ سلمہ ہیں پھر سہرش ہیں جو بھی ریڈی ہیں اور ایک اور کس سے کا نمبر بھی آ سکتا ہے جلدی سے تاکہ مائک کو انمیوٹ کریں اور سٹارٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اور جب فرمایا ربک للملائکتی تیرے رب نے فرشتوں سے انی جاعل کہ میں بنانے والا ہوں کہ بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض خلیفہ زمین میں ایک خلیفہ. قالو تو انہوں نے کہا اتجعلو کیا تو بناتا ہے فیہا اس میں من یفسدو اسے جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء اور بہائے گا خون ونحن نسبح اور ہم سب تسبیح کرتے ہیں بحمدک تیری تعریف کے ساتھ ونقدس لک اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری. قال فرمایا انی عالم بے شک میں جانتا ہوں ما لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے. جزاک اللہ خیر. یہ پہلا صفحے کے جو اشارہ خلیفہ پر سوال اس کے آیت کا جو پہلا فریز ہے اسی سے سمجھ آ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جب فرشتوں سے پوچھا. ٹھیک ہے جی. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا اشارہ اس کا ہے ناموں کی تعلیم وعلم آدم الاسماء سے. سسٹر سہرش کریں گی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الاسماء اور اس نے سکھائے آدم کو نام
कुल्लहा सब के सब, सुम्मा अरज़हुम फिर पेश किया उनको, अलल मलाइकति फरिश्तों पर, फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ फिर फरमाया बताओ मुझे नाम, हाउलाए इन सब के, इन कुंतुम अगर तुम हो सादिकीन सच्चे, क़ालू उन्होंने कहा सुब्हानका पाक है तू, ला इल्म लना नहीं कोई इल्म हमें, इल्ला मगर, मा अल्लमतना जितना तूने सिखाया है हमें, इन्नका अंता बेशक तू ही, इन्नका अंतल अलीम बेशक तू ही जानने वाला, अलीमुल हकीम हिकमत वाला है। क़ाला फरमाया आदम ए आदम, या आदम ए आदम, अम्बिहुम बता दे इनको, बिअस्माइहिम नाम उनके, फलम्मा पस जब, अम्बअहुम उसने बताए उनको, बिअस्माइहिम उनके नाम, क़ाला तो फरमाया अलम अकुल लकुम क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे, इन्नी आलमु के बेशक मैं जानता हूँ, आइबस समावाति वल अर्ज़ छुपी हुई चीजें आसमानों और जमीनों की, व आलमु और मैं जानता हूँ, मा तुबदूना जो तुम जाहिर करते हो, व मा और जो कुंतुम तक्तुमून तुम छुपाते थे। सदक़ल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। तीसरा इशारा है सजदा और इब्लीस। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू। कौन रहते हैं अभी? पहले सिस्टर समरा करेंगे अभी, उसके बाद शहजाद भाई करेंगे एक। ये शहजाद भाई आप भी तैयार रहें इसके बाद। समरा है। अब जो रेडी है वही कर लें, जो रेडी हैं पहले वही कर लें। जी मैं करता हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी ये सर इशारा है सजदा और इब्लीस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुलना और जब कहा हमने, लिल मलाइकति फरिश्तों से, इसजुदू सजदा करें, उसजुदू सजदा करें, ले आदमा आदम अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम के लिए, फसजदू बस उन सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस इल्ला सिवाय इब्लीस इब्लीस के, शैतान के सिवाय, आबा इनकार किया उसने, वस्तकबरा और तकब्बुर किया, वकाना और हो गया वो, मिनल काफिरीन काफरों में से, वकुलना और जब, और वकुलना और हमने कहा, या आदम ए आदम, उसकुन मुस्कुन, या आदम उसकुन ए आदम अलैहिस्सलाम रहो तुम, अंता तुम, व ज़ौजुका और तुम्हारी ज़ौजा यानी तुम्हारी बीवी, कल जन्नता जन्नत में, वकुला और खाओ, और तुम खाओ दोनों खाओ, वकुला और तुम दोनों खाओ, मिनहा इसमें से, रागदम बा फरागत, आइसो जहाँ से, शेतुमा तुम दोनों चाहो, वाला और ना, तकरबा करीब जाना तुम दोनों, हाज हिश इस शजराता इस दरख्त के, फतकूना वरना तुम दोनों हो जाओगे, मिनज़ ज़ालिमीन जालिमों में से। जी ये तीसरा इशारा था सजदा और इब्लीस। और अब आखिरी जो इशारा है वो है फिसलाना और तौबा। ये वो सिस्टर आ गई हैं जो पहले। जी सिस्टर अगर वो आगे हैं, नहीं तो मजहर हैं शायद ब्रदर। सैयद मजरुल हक कर लें, या फिर जो सिस्टर रह गई थी सहरिश या समरत, आई थिंक समरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इशारा है फिसलाना और तौबा। फ़अज़ल्लहुम शैतानु फिर फिसला दिया, हुमा दोनों को शैतान ने, अनहा इससे, फ़अख़रजहुमा बस निकाल दिया इन दोनों को, मिम्मा इससे जो, काना फीही वो दोनों थे इसमें, वकुलना और
हमने कहा इहबितू, तुम उतर जाओ, तुम सब उतर जाओ, बादुकुम, तुम में से बाज, लिबादिन, बाज के, उदुवन, दुश्मन हैं, वलकुम, और तुम्हारे लिए, फिल अर्दी, जमीन में, मुस्तकर्रुन, ठिकाना, व मताउन, और सामान जिंदगी है, सामान जिंदगी है, इलाहीन, एक वक्त के लिए। फतलक्का, फिर सीख लिए, आदमू, आदम ने, मिर रब्बी ही, अपने रब से, कलिमातिन, कुछ कलिमात, फताबा अलैहि, तो तौबा कबूल की उसकी अल्लाह ने, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, इन्नहु, बेशक वो हुआ, वही है, यानी बेशक वही है, तव्वाबु, तौबा कबूल करने वाला, रहीम, रहम करने वाला। माशाल्लाह। ये जी पांचों सफ़ात का अल्हम्दुलिल्लाह हमने इशारात का तर्जुमा देख लिया है और उम्मीद है कि सब दोस्तों ने इसको जो है ना आयात को देखते हुए इसका तर्जुमा किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमें एक जो पहले 5 सफ़ा का तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह में याद हो गया, हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने शुरू में बात पढ़ी थी कि मकासद को हमने कहाँ तक अचीव किया है, तो उसमें ये भी एक मकसद था, अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुके हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है सिस्टर फरीहा